السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر منقطع ہوا تھا، یعنی سندباد کے دوسرے سفر کی رودات اسی کی زبانی پیش ہے۔ سندباد کہتا ہے کہ پہلے سفر کے بعد میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس امن و امان کے شہر بغداد میں ہمیشہ رہوں، اس لیے میں نے ایک نیا گھر خرید لیا۔ جو مجھے تحفے ملے تھے انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا تھا۔ میرے پہلے سفر نے ایک تو میرے دل سے سفر کا ڈر نکال دیا تھا، دوسرے نئے نئے مقامات دیکھنے اور نئے نئے لوگوں سے ملنے کا زبردست شوق پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میرا پاؤں گردش میں تھا۔ میری تقدیر میں مشکلیں سر کرنا اور مہم جیتنا لکھا تھا، لہٰذا میں نے اچھا مال خریدا اور ایک جہاز میں دوسرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بحری سفر کا لطف یہ ہے کہ آدمی ہر بندرگاہ پر رکتا ہے، نئے نئے شہر دیکھتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملتا ہے، کچھ خریدتا ہے، کچھ بیچتا ہے اور پھر آگے چل دیتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دن کے بعد ہم ایک خوبصورت جزیرے پر پہنچے۔ پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت نظارے کی دعوت دے رہے تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں، ہر طرف سبزہ اگا تھا۔ آدم نہ آدم ذات، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم لوگ جہاز سے اترے، ٹولیوں میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ ہر شخص یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسی جادو نگری ہے۔ کچھ ملا برتن لے کے پانی لینے گئے، میں بھی تاجروں کے ایک ٹولے کے ساتھ سیر کو نکلا۔ آگے ایک خوشنما باغ نظر آیا، ہرے بھرے درخت، پھولوں کی کیاریاں، خوشبوؤں کی لپیٹیں۔ اس منظر نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھی آگے نکل گئے۔ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ میں سو گیا۔ میں جب نیند سے جاگا تو وہاں کوئی ملاح اور تاجر نظر نہ آیا۔ مجھے اپنے پہلے سفر کی مصیبتیں یاد آنے لگیں، اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ بغداد میں کتنی سکھ کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، میں وہاں سے کیوں آیا؟ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب پچھتانے کی کیا ضرورت۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بیٹھنے سے کیا فائدہ سندباد، اٹھو۔ پھر میں ایک درخت پر چڑھ گیا کہ چھٹکارے کا کوئی راستہ دیکھوں۔ دور سمندر میں ایک جہاز جا رہا تھا، یہی میرا جہاز تھا جس پر سوار ہونے سے میں رہ گیا۔ باقی جگہ سوائے درختوں کے اور کچھ نظر نہ آیا، البتہ دور مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی، سفید سی اور اتنی بڑی جتنا کہ کسی عمارت کا گنبد ہوتا ہے۔ میں درخت سے نیچے اترا اور اس کی طرف روانہ ہوا۔ گھنٹوں چلتا رہا اور تھک کر چور ہو گیا۔ شام کو مشکل سے اس تک پہنچا۔ اب جو اسے غور سے دیکھتا ہوں تو ایک انڈا سا نظر آتا ہے۔ اگر گنبد ہوتا تو اس کے نیچے مکان ہوتا، کھڑکیاں اور دروازے ہوتے۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے اور میری نگاہ کے درمیان کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور غور سے دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا پرندہ تھا۔ یہ رخ تھا جسے سیمورغ بھی کہتے ہیں۔ میں نے ملاحوں سے اس کے بارے میں قصے سن رکھے تھے، انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ سیمورغ اتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چوزوں کو ہاتھی کھلاتا ہے۔ اب حقیقت کھلی، وہ سفید گنبد اس کا انڈا تھا جس پر بیٹھنے کے لیے وہ آیا تھا۔ رخ اترا، انڈے پر بیٹھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سو گیا ہے، نہ کوئی حرکت اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ خواب کی طرح میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عظیم پرندہ وادی وادی گھومتا ہوگا، کیوں نہ میں اس کے پنجوں سے لٹکا رہوں۔ میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور یہ تدبیر سوچی کہ میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے باندھوں۔ میں چپکے اس کے قریب گیا اور اس تدبیر کے مطابق میں نے اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے باندھ دیا۔ رات بھر میں اسی طرح بندھا پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو رخ اڑا اور میں بھی اس کے ساتھ بندھا آسمان کی سیر کرنے لگا۔ حیرت یہ ہے کہ اس رخ کو معلوم نہ تھا کہ میں اس کے پنجوں سے بندھا ہوں۔ رخ میدانوں، وادیوں، پہاڑوں، دریاؤں اور جزیروں پر سے اڑایا جا رہا تھا۔ میں دم بخود یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ ایک ایسی وادی میں اترا جس کے دونوں اطراف دیوار کی طرح دو پہاڑیاں تھیں۔ مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ رخ اس جگہ کیوں اترا۔ دیکھا کہ ماجرا یہ تھا کہ نیچے ایک بڑا سانپ رینگ رہا تھا۔ رخ اسے جھپٹ کر اوپر لے جانے کو اڑا۔ میں اندازے سے یہ سب کچھ بھانپ گیا۔ میں نے پگڑی کی گرہ کھولی اور جو ہی وہ سانپوں پر جھپٹا، میں ایک طرف کودا اور یہ جا وہ جا۔ میں ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں دبک کر بیٹھا رہا۔ رخ سانپ کو تنکے کی طرح آسمان میں لے گیا۔ اس باغ دوڑ میں نے 100-200 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو کشتی کی جسامت کے سانپ رینگتے نظر آئے۔ میرے اللہ مجھے بچانا، میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ صبح کا وقت، سورج چمک رہا تھا اور سانپ رینگ رینگ کر اپنے بلوں میں گھس رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مخلوق رخ کے ڈر سے دن کو اپنے بلوں میں چھپ جاتی ہے اور رات کو باہر نکلتی ہے۔ اس خیال سے کچھ ڈھارس بندھی، میں اب وادی کا سہرا تلاش کرنے لگا۔ زمین کچھ پتھریلی تھی، ٹھوکر کھائی تو چند ہیرے میرے پاؤں سے ادھر ادھر جا پڑے۔ غور سے دیکھا تو پوری زمین ہیروں سے بھری تھی۔ یہ ہیرے خاصے بڑے اور خوبصورت تھے، لیکن میرے کس کام کے؟ میں تو اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ زندگی میں پہلا اور عجیب و غریب موقع تھا کہ میں ہیروں سے اٹی ہوئی زمین کو پامال کرتا چلا جا رہا تھا۔ شام ہوئی، سانپوں کا خوف پیدا ہوا، بلکہ سچ مچ سانپ نکلتے دیکھا۔ ابھی زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ پاس ہی ایک غار نظر آیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غار کے اندر چلا گیا اور اپنے ہوش و حواس کی مدد سے یہ تسلی کر لی کہ غار میں کوئی سانپ نہیں۔ پھر ایک بڑے پتھر کو کھسکا کر میں نے غار کا منہ اچھی طرح بند کر دیا اور اللہ کا نام لے کر سو گیا۔
اس غار نے میری جان بچائی۔ رات کو کئی بار میری آنکھ کھلی تو مجھے غار کے منہ پر پھنکاریں سنائی دی۔ شاید سانپ میری بو پا چکے تھے، لیکن پتھر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب سانپ رخ کے ڈر سے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جھانک کر دیکھا تو سب سانپ مجھے اپنے بلوں کی جانب رینگتے نظر آئے۔ پھر میں اندر چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے دھڑام سے کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پتھروں کی درز میں سے جھانکا۔ ایسا لگتا تھا کہ گوشت کا ایک بڑا لوتھڑا گرا ہے۔ اس کا رنگ سرخ تھا۔ مجھے وہ کہانیاں یاد آ گئیں جو جہاز کے ملاح ہیرے کی وادی کے بارے میں سنایا کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ کسی کی کیا مجال کہ اس ہیروں کی وادی میں جائے۔ اس میں اتنے بڑے سانپ ہیں جتنی کشتی ہوتی ہے۔ لمبا چوڑا آدمی ان کا ایک نوالا بنتا ہے۔ انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی اس وادی کا رخ نہیں کرتا، لیکن حضرت انسان کی کیا کہیے، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ کر اس وادی سے کچھ ہیرے نکال ہی لیتا ہے۔ ہیروں کے لیے اس وادی کی ایک طرف واقع اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، وہاں وہ دمبے بکرے وغیرہ کاٹتے اور ان کے گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے پہاڑ سے نیچے وادی میں گرا دیتے۔ گوشت کے لوتھڑے جب گرتے تو کوئی نہ کوئی ہیرا ان سے چپک جاتا۔ اس گوشت کو کھانے والے بڑے بڑے شکاری پرندوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر آشیانے بنا رکھے تھے۔ وہ اڑ کر جاتے اور وہ گوشت اچک کر آشیانوں میں لے آتے، اور تاجر پھر شور مچا کر پرندوں کو اڑنے پر مجبور کر دیتے اور گوشت کو ٹٹول کر ہیرے نکال لیتے ہیں۔ میں ہیروں کی وادی میں تھا، لیکن ہیرے میرے کس کام کے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیسے نکلوں۔ مجھے ایک پرندہ یہاں لایا، اس لیے اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ کوئی پرندہ ہی اللہ کے حکم سے مجھے یہاں سے نکالے گا۔ انسان کچھ بھی ہو، لالچ اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ ایک طرف تو میں یہ کہتا تھا کہ مجھے زندگی پیاری ہے، بھاڑ میں جائیں ہیرے، دوسری طرف میں نے اپنی تھیلی نکالی اور بڑے بڑے شفاف اور چمکدار ہیروں سے بھر لی۔ پھر میں نے اپنی پگڑی اتاری، اپنی کمر کے گرد گھیرا دے کر کندھوں اور سر تک لے گیا اور اس سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا باندھ لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی پرندہ اس گوشت کو اچکے تو میں بھی اس کے ساتھ بندھا ہوں اور اوپر پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچوں۔ تھوڑی دیر بعد شکاری پرندے منڈلانے لگے۔ ایک پرندہ اس گوشت پر جھپٹا جو میرے سر پر رکھا تھا، وہ اسے لے کر اڑا اور ساتھ ہی مجھے بھی اڑا لے گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اس کا آشیانہ تھا، وہاں اس کے بچے اس کے منتظر تھے، ساتھ ہی تاجر بھی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پرندہ آشیانے میں اترا ہی تھا کہ شور و غل ہوا۔ پرندہ گوشت چھوڑ کر پھر اڑ گیا۔ تاجر گوشت لینے آئے تو وہاں مجھے کھڑا پایا۔ گوشت کے خون سے میں لال ہو چکا تھا، میری شکل و صورت بھی عجیب نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ میں نے کہا، بھائیو گھبرائیے نہیں، میں آدم زاد ہی ہوں۔ اس گوشت کے ساتھ مجھے یہ پرندہ بھی اٹھا لایا ہے۔ اس گوشت میں تو شاید کوئی ہیرا نہیں، ہاں میرے پاس کچھ ہیرے ہیں، میں تم میں سے ہر کسی کو ایک ایک ہیرا دوں گا۔ یہ ایک ہیرا اتنا بڑا ہوگا کہ ایسا ہیرا کبھی تمہارے ہاتھ نہ آیا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم بہت ہی خوش قسمت انسان ہو، ورنہ ہیروں کی وادی سے کبھی کوئی شخص زندہ نہیں لوٹا۔ میں نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ان تاجروں کی مدد سے میں نے اپنے باقی ہیرے شہر جا کر بیچے اور ایک جہاز میں سوار ہو کر بخیر و عافیت بغداد پہنچ گیا۔ ساتھیو، کل میں تمہیں اپنے تیسرے سفر کا حال بتاؤں گا۔